السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جان نثار کی قسط نمبر 3۔ شیرو مسکرا کر: کیا مامی آپ میری ٹانگیں کھینچنے کے لیے بول رہی ہیں؟ آپ کیسے دوست بن سکتی ہیں؟ آپ تو میری مامی ہیں، میں تو بس دوست کی طرح آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماہرہ مزے لیتے ہوئے: اچھا، ویسے باتوں کے علاوہ اور کیا کرنا چاہتا ہے تو دوست کے ساتھ؟ شیرو شرما جاتا ہے: جاؤ، میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ آپ میری ٹانگیں کھینچنے آ گئی ہیں سب چھوڑ کر، بھلا اور کیا کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ؟ ماہرہ ہنستے ہوئے: لو بھائی، دوست بنانے چلا ہے اور اتنا بھی نہیں پتا کہ دوست کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ارے بدھو، دوستوں کے ساتھ صرف باتیں ہی نہیں ہوتی، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، کوئی روٹھتا ہے اور کوئی مناتا ہے، مستی کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں اور شاپنگ بھی کرواتے ہیں۔ اور آج سے ہم دوست ہیں، تو سب سے پہلے تو آج مجھے سالگرہ کے دن کی پارٹی دے گا اور شاپنگ بھی کروائے گا، وہ بھی شہر سے۔ شیرو سر پر ہاتھ رکھا کر بولا: شیرو اف، اتنا کچھ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی دوستی بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ نہ بابا نہ، معاف کرو۔ ماہرہ ہنستے ہوئے: بس ڈر گیا، نکل گئی ہوا۔ دوست بنانے ہیں تو اتنا پتہ ہے اور کچھ نہیں آتا تو ٹینشن نہ لے، ہمارا سب کچھ تیرا ہی تو ہے، جتنے چاہے مجھ سے پیسے لے لینا۔ شیرو: کیسی بات کرتی ہو مامی جی، میں نے تو ایسے ہی بولا تھا، ویسے بھی جو آپ سب مجھے دیتے رہتے ہیں پیسے، میں وہ بھی کہاں خرچ کرتا ہوں۔ بولے آپ کب چلنا ہے شاپنگ پر؟ ماہرہ ہنستے ہوئے: یہ ہوئی نا بات، پہلے تو حلیہ ٹھیک کر اور چل کھانا کھا لے، پھر آگے کا پلان کرتے ہیں۔ جلدی آجا، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ماہرہ چلی جاتی ہے اور شیرو بھی تیار ہو کر کھانا کھانے نیچے آ جاتا ہے۔ کھانا دونوں مل کر کھاتے ہیں، تبھی نائلہ بھی آ جاتی ہے۔ نائلہ: اب طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ آ کر شیرو کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر چیک کرتی ہے۔ شیرو: بالکل ٹھیک، بس ہلکا سا سر درد تھا، ابھی ایک دم فریش ہوں۔ اتنا کہہ کر مسکرا دیتا ہے۔ نائلہ مصنوعی غصہ دکھا کر ڈانٹتے ہوئے: کس نے کہا ہے اتنی صبح جا کر اکھاڑے میں کسرت کرنے کو؟ سورج بعد میں نکلتا ہے تو پہلے نکل جاتا ہے، کپڑے اتار کر ننگا گھومتا ہے، ادھر نظر لگ گئی ہوگی اسی لیے سر درد ہوا ہوگا۔ ماہرہ کو دیکھتے ہوئے: جا چھوٹی کچن سے مرچیں لے کر آ، اس کی نظر اتاریں پہلے، پتہ نہیں کس نے نظر لگا دی میرے بیٹے کو۔ ماہرہ ہنستے ہوئے: ارے باجی، مرچوں سے کیا ہوگا، آپ کا بیٹا اتنا ہینڈسم ہے کہ ہر کوئی اسے نظر ہی لگائے گا۔ میں تو کہتی ہوں ایک کام اور بھی کرو آپ۔ نائلہ حیرانی سے دیکھ کر: وہ کیا؟ ماہرہ: اس کے گلے میں نیمبو مرچیں دونوں لٹکا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ نائلہ: ٹھہر تو ذرا، میرے بیٹے کا مذاق اڑاتی ہے، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ اتنا کہہ کر ماہرہ کو پکڑنے جاتی ہے تو ماہرہ اٹھ کر کچن میں بھاگ جاتی ہے۔ شیرو: ارے اماں، تم بھی کیا باتیں کرتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، آؤ بیٹھو میرے پاس۔ بتاؤ، آج میری سالگرہ کے دن ہے تو کیا لاؤں آپ کے لیے بازار سے؟ نائلہ شیرو کے بالوں میں ہاتھ گھما کر: آج تو تیری سالگرہ کا دن ہے، تو بول کیا چاہیے تجھے؟ میرا پیٹ تو تجھے دیکھ کر بھر جاتا ہے۔ شیرو:
खिसक कर नाइला को गले लगा लेता है और मन में सोचता है, सच में कितना प्यार है अम्मा के दिल में। अगर मैं कहीं चला गया तो कैसे रहेंगी मेरे बिना। तभी मायरा मिर्चें लेकर आ जाती है और इससे मिर्चें लेकर शेरू की नज़र उतारती है। नाइला नज़र उतारकर मिर्चें बाहर लेकर चली जाती है। माहिरा, तो तू बता क्या प्लान है, करवाएगा मुझे शॉपिंग आज। शेरू, अब तो जाना मुश्किल है, अब अगर गए तो बस में आने जाने में रात हो जाएगी, फिर किसी दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। माहिरा, बात तो सही है, अगर अपनी गाड़ी होती तो बात और थी, बस मैं आना जाना बहुत टाइम ख़राब करने वाला काम है। तो एक काम क्यों नहीं करता, बाइक चलाना सीख ले, मैं तेरे मामू को बोलकर तुझे बाइक दिलवा देती हूँ। शेरू, मामी जी अब इतनी सी बात के लिए क्यों बाइक लेनी, बस है तो सही शहर जाने के लिए। माहिरा, वैसे अगर गाड़ी चलाना सीख लेगा तो क्या चला जाएगा तेरा, कहीं कभी मुश्किल पड़ जाए तो काम आ जाता है। शेरू, बात तो आपकी भी सही है, मैं सीख लूँगा किसी से, आप फिक्र ना करो, मगर अभी बाइक नहीं लेनी मैंने, अभी इस साल पढ़ाई का साल है, इंटर पास करके लूँगा बाइक। माहिरा, पढ़ाई तो होती रहेगी, मैं हूँ ना, जब कभी ज़रूरत हो मुझसे पूछ लिया कर, मगर अब जल्दी से बाइक सीख और फिर बाइक लेनी है, दैट्स फाइनल और बहस नहीं। शेरू हाथ जोड़ते हुए, जो आपका हुक्म मालकिन, और दोनों हंसने लगते हैं। तभी नाइला आ जाती है। शेरू, अम्मा मैं कल शहर जाना चाहता हूँ राजू के साथ। नाइला, क्यों, क्या हुआ, क्या काम आ गया वहाँ पर। शेरू हड़बड़ाकर, वो अम्मा, वो राजू की खाला की बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसका पता करने जाना है। नाइला, बेटा तो इसमें तुम्हारा क्या काम, राजू के माँ बाप चले जाएंगे। शेरू को कोई जवाब नहीं सूझता तो शेरू मायरा की तरफ इल्तिजा भरी नज़रों से देखता है। माहिरा समझ आती है कि बात कुछ और है। शेरू बता नहीं पा रहा। माहिरा, अरे बाजी जाने दो ना, होगी कोई बात कि राजू के माँ बाप ना जा पा रहे हों, दोनों दोस्त हैं और जवान हैं, होकर आ जाएंगे, वैसे भी दुनिया देखने दो, इसे अगर पल्लू से बांध कर रखोगी तो दुनिया को कैसे समझेगा। नाइला, रहने दो, तू ज़्यादा तरफदारी मत कर, और क्या दुनिया देखेगा, शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये कितना भोला है, किसी ने कुछ कर दिया तो देखा नहीं कैसे नज़रें लगा देते हैं गांव के ही लोग इसे, शहर वाले तो खा ही जाएंगे मेरे चांद से बच्चे को। माहिरा, ओहो बाजी आप ना शेरू को बुद्धू ही बना दोगी, अगर ऐसे ही रहा तो कोई भी इसे बेवकूफ़ बनाकर लूट कर चला जाएगा। मैं कहती हूँ अभी से इसे दुनिया देखने दो, 18 साल का तो हो गया है, क्या सारी उम्र ऐसे ही रखोगी इसे। नाइला थोड़ी नाराज़ होते हुए, अगर हाँ कर ही देती है, मगर एक शर्त के साथ कि दोपहर तक वापस आना होगा, और शेरू भी हामी भर देता है। अम्मा से इजाज़त मिलने के बाद शेरू ये बात राजू को बताने निकल पड़ता है। पीछे से नाइला माहिरा से कहती है, नाइला देख छोटी, तेरे कहने पर मैंने इजाज़त दे दी है, मगर मेरा दिल नहीं मानता। माहिरा, अरे बाजी भरोसा रखो, हमारा बेटा कभी कुछ गलत नहीं करेगा और ना ही उसके साथ कुछ गलत होगा, हमारा प्यार है ना इसकी हिफाजत करने को, आप इसे थोड़ा दुनिया को भी देखने का मौका दो ताकि वो सब समझ सके दुनिया को देखकर। उधर शेरू राजू को मिलने जा ही रहा था कि राजू बाहर ही मिल गया। शेरू,
ارے تو باہر ہی رہتا ہے کیا ہمیشہ، یا گھر والوں نے نکال دیا؟ راجو: ہاں ہاں، تو مجھے گھر سے ہی نکلوانا چاہتا ہے۔ شیرو: ابے چپ، ڈرامے نہ کر۔ اچھا سن، میں بتانے آیا تھا کہ اماں سے منظوری مل گئی ہے کل صبح شہر جانے کی۔ راجو خوشی سے اچھل کر: واو، اب آئے گا مزہ، اپنی تو نکل پڑی، کل خوب مستی کریں گے۔ شیرو: یار اتنا مت اچھل، ایک شرط بھی ہے، دوپہر تک واپس آنا ہے، اس لیے جلدی نکلنا پڑے گا۔ راجو: وہ بعد میں دیکھیں گے، تو رک، میں ابھی آیا۔ اتنا کہہ کر راجو بھاگ جاتا ہے۔ راجو سے مل کر شیرو گھر آ جاتا ہے۔ حال میں کوئی نہیں تھا تو شیرو اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ماہرہ وہاں آ جاتی ہے۔ ماہرہ: کیا چل رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے کل؟ ڈیٹ ویٹ ہے کیا تیری کسی کے ساتھ؟ بتا مجھے، میں تجھے گائیڈ کروں۔ شیرو شرما کر: کیا مامی، آپ پھر سے ٹانگ کھینچنے لگی؟ آپ کو تو پتہ ہے لڑکی کیا، میں تو کسی لڑکے سے بھی بات نہیں کرتا۔ ماہرہ: ارے بدھو، یہی تو عمر ہے، دوست بنا اور گرل فرینڈ بھی بنا، اور نہیں تو بڈھا ہو کر بنائے گا۔ شیرو: مجھے نہیں ضرورت کسی کی، آپ ہیں تو صحیح میرے پاس، میں نے اور کسی کو کیوں دوست بنانا ہے؟ ماہرہ مزہ لیتے ہوئے: اچھا تو کیا گرل فرینڈ بھی مجھے ہی بنا لے گا، بے شرم؟ شیرو: کیا مامی، آپ بھی مجھے نہیں چاہیے کوئی گرل فرینڈ۔ ماہرہ: کیوں نہیں چاہیے؟ زندگی بھر کیا اکیلا ہی رہنا ہے؟ شیرو: میں کہاں اکیلا ہوں، آپ سب ہیں تو میرے پاس۔ ماہرہ: چل یہ چھوڑ، اب بتا کہ کل کہاں جا رہا ہے اور کس کے ساتھ اور کیا کرنے؟ شیرو: اچھا تو آپ یہ پتہ لگانے آئی ہیں؟ ویسے میں کل راجو کے ساتھ شہر جا رہا ہوں، ایسے سنیما دیکھ آنا ہے، میری برتھ ڈے کی پارٹی دینی ہے اسے۔ ماہرہ: تو جناب اکیلے اکیلے پارٹی دیتے پھرتے ہیں اور ہمیں پوچھتے بھی نہیں۔ شیرو: ارے ایسی بات نہیں، آپ کو بھی دوں گا نا، کل آتے وقت آپ کے لیے اور باقی سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیتا آؤں گا، آپ بس حکم کیجیے۔ شیرو: رہنے دے، دوسروں کو فلم دکھاتا ہے اور مجھے سموسہ کھلا کر سستے میں نپٹانا چاہتا ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ شیرو: تو بتائیں پھر کیا چاہیے؟ ماہرہ: مجھے بھی فلم دیکھنے جانا ہے، مگر ابھی تو راجو کے ساتھ پھر کسی دن چلے جائیں گے۔ شیرو: ٹھیک ہے مامی جی، جو حکم۔ اس کے بعد اور ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ماہرہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف راجو شیرو سے مل کر بھاگتا ہوا اسکول کے پاس جاتا ہے کسی سے ملنے، اور کہتا ہے کل وہ میرے ساتھ صبح 7 بجے کی بس میں چلے گا، تم ٹائم سے صحیح جگہ پہنچ جانا، اور ہاں میرا کام بھی ہو جانا چاہیے، تمہارا تو میں نے کر دیا، اب اگر میرا کام نہ بنا تو بھول جاؤ سب۔ اتنا کہہ کر راجو وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ دوسرا شخص خوش ہو کر کل کا پلان بنانے لگتا ہے کہ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، کل کسی طرح بھی کر کے اپنا کام کرنا ہوگا۔ صبح شیرو اٹھ کر اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق اکھاڑے میں جاتا ہے، مگر آج وقت سے پہلے آ جاتا ہے کیونکہ آج راجو کے ساتھ شہر جانا تھا۔ گھر آ کر جلدی سے تیار ہوتا ہے، نائلہ کو بھی معلوم تھا جلدی جائے گا تو اس کے لیے ناشتہ پہلے ہی سے بنا دیتی ہے۔ ناشتہ کر کے شیرو گھر سے نکلنے کو تیار ہوتا ہے کہ نائلہ اسے اپنے کمرے میں بلاتی ہے۔ نائلہ: شیرو یہ لے، کچھ پیسے رکھ لے، خالی ہاتھ جائے گا کیا شہر؟ اتنا کہہ کر وہ شیرو کی جیب میں پیسے ڈال دیتی ہے۔ شیرو: اماں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
میرے پاس تو پہلے ہی اتنے پیسے ہیں، میں بھلا کیا کروں گا اتنے پیسوں کا؟ نائلہ: بس چپ کر، جو بول رہی ہوں وہ سن، وہاں جا کر کہیں آوارہ گردی مت کرنا، کسی انجان آدمی سے زیادہ بات نہیں کرنا، نہ کسی سے کچھ لے کر کھانا، اور ہاں اگر وقت ہو تو اپنی خالہ کے یہاں بھی چکر لگا آنا۔ شیرو: ٹھیک ہے اماں، جو حکم، مگر خالہ کے یہاں نہیں جا پاؤں گا، اگر وہاں گیا تو رات ہو جائے گی آتے آتے۔ نائلہ: اچھا رہنے دینا، مگر ٹائم سے واپس آ جانا۔ شیرو: ٹھیک ہے اماں، اب چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر شیرو کمرے سے نکلتا ہے، تبھی چھوٹی مامی مل جاتی ہے۔ ماہرہ: شیرو بات سن، یہ لے کچھ پیسے رکھ لے اور اچھے سے پارٹی دینا اپنے دوستوں کو، کوئی کنجوسی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ شیرو کی جیب میں پیسے ڈال دیتی ہے۔ شیرو: ارے یہ کیا مامی، پہلے ہی اماں نے اتنے پیسے دے دیے ہیں، اور میرے پاس اپنے بھی تو ہیں۔ ماہرہ: بس پتہ ہے مجھے، پیسہ جتنا ہو اچھا ہے، اور ہاں ٹائم سے لوٹ آنا، یہ نہ ہو باجی تیرے پیچھے شہر ہی نہ پہنچ جائے۔ پھر شیرو گھر سے نکل کر راجو کی طرف جانے لگتا ہے تو راجو سامنے سے آتا ہوا نظر آتا ہے، اور دونوں دوست بس اسٹاپ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ بس اسٹاپ پر کوئی خاص ہجوم نہیں تھا، اس ٹائم میں بس میں نارمل ہی بھیڑ ہوتی تھی۔ دونوں دوست بس پکڑ لیتے ہیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ شیرو کی نظر مہوش پر پڑتی ہے، جو آج خوب تیار ہو کر لال شلوار سوٹ میں اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک پل تو شیرو کی نظر اس پر رک گئی، آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شیرو جانتا تھا کہ مہوش اسے پسند کرتی ہے، مگر شیرو کے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ادھر مہوش بھی شیرو کو دیکھ رہی تھی۔ جب دونوں کی نظریں ملتی ہیں تو دونوں مسکرا دیتے ہیں۔ شیرو: یار راجو، یہ مہوش اتنی صبح کہاں جا رہی ہے تیار ہو کر؟ راجو: دیکھ بھائی، برا مت منانا، جو بھی بولنا ہو بعد میں بول لینا، دراصل میں مہوش کی سہیلی شہناز کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے ہاتھ پیر جوڑ کر میں نے مہوش کو منایا ہے کہ تو اپنی سالگرہ کی پارٹی دے رہا ہے، اور تو نے مہوش کو بھی بلایا ہے اور شہناز کو ساتھ لانے کو کہا، تو جانتا ہے اس کا باپ کمینہ اسے گھر سے کہیں باہر نکلنے نہیں دیتا، تو کس طرح مہوش کی مدد سے آج میں اپنے دل کی بات کرنے والا ہوں شہناز سے۔ اب اپنے یار کی خوشی کے لیے تو اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ دراصل کل راجو بھاگ کر مہوش کے پاس ہی گیا تھا، اس نے مہوش کی مدد کا سودا کیا تھا شیرو کے ساتھ، اس کی سیٹنگ کروانے میں بدلے میں مہوش راجو کی سیٹنگ شہناز سے کروائے گی۔ شیرو: چپ کمینے، بند کر اپنے ایموشنل ڈرامہ، تو اپنے چکر میں مجھے کیوں پھنسا رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے نا میں لڑکیوں سے دور رہتا ہوں، اور تو میرا نام لے کر مہوش کو بلا لیا۔ کیا تیرے کو نہیں پتہ وہ کیسے مجھے دیکھتی ہے؟ اب تو وہ سمجھے گی کہ میں نے اسے بلایا ہے، مطلب میں اسے پسند کرتا ہوں۔ راجو: دیکھ بھائی، اگر وہ تجھے پسند کرتی ہے تو بھی اسے پسند کر لینا، ویسے بھی اس سے خوبصورت لڑکی پورے گاؤں میں نہیں۔ کب تک اس طرح رہے گا؟ یہی تو دن ہے جوانی کے، میں تو بولتا ہوں تو بھی اسے آج لپک لے، وہ تو کب سے تیار بیٹھی ہے، ایک تو ہے ایسے ہی نخرے دکھائے جا رہا ہے۔ شیرو: بکواس بند کر، تجھے پتہ ہے نا میں ان سب باتوں میں نہیں پڑنے والا۔ راجو: یار دیکھ لے، میری زندگی کا سوال ہے، میں شہناز سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اب اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ ویسے بھی مہوش کون سا تجھے کھائے جائے گی،
باتیں ہی تو کرنی ہے مجھے، تھوڑا وقت مل جائے گا شہناز سے بات کرنے کا۔ شیرو: اچھا ٹھیک ہے، مگر گاؤں میں آ کر اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سوچا ہے کتنی بدنامی ہوگی۔ میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ راجو: ارے گاؤں میں کس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ الگ جا رہی ہیں، ہم الگ، ہم سیدھا سنیما میں ہی ملیں گے۔ شیرو: چل ٹھیک ہے، دوستی کے نام پر یہ بھی منظور ہے، مگر اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اپنا سوچ لینا۔ راجو ہنس کر: تیرے لیے جان حاضر ہے میرے یار۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے 1 گھنٹے میں بس رکتی چلتی شہر پہنچ جاتی ہے۔ پھر دونوں دوست اور دونوں سہیلیاں الگ الگ رکشے سے سنیما پہنچ جاتی ہیں۔ شیرو ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگتا ہے تو دیکھتا ہے مہوش بھی ٹکٹ کی لائن میں تھی۔ شیرو راجو کو اشارہ کر کے مہوش کو ٹکٹ لینے سے روکنے کو کہتا ہے۔ پھر شیرو ٹکٹ لے کر راجو کے ساتھ مہوش کی طرف جاتا ہے۔ مہوش آج گلاب کی طرح کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ لال سوٹ میں وہ آج پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ آج شیرو سے دل کا حال بیان کر کے ہی رہے گی۔ شیرو کو گلاب کا پھول دیتے ہوئے: سالگرہ مبارک ہو، خدا کرے آپ ہمیشہ یوں ہی ہنستے کھیلتے رہیں، آپ کو وہ ہر خوشی ملے جو آپ چاہتے ہیں۔ شیرو تھوڑا نروس ہو جاتا ہے کہ کیا کہے کیا کرے۔ شکریہ مہوش، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم اتنا رسک لے کر کیوں آئی شہر؟ اگر کسی کو پتہ چلا تو کتنی بدنامی ہوگی۔ تو دوستو، اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ جب میں اس کی اگلی قسط اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔